وبه نستعين قرار یہ تھا کہ ہم تفسیر موضوعی کے عنوان سے آگے بڑھیں گے، اور تفسیر موضوعی میں بھی پہلی بات حضرت آدم علیہ السلام کے عنوان سے جاری رہے گی، اور یہ آیت مقدمتاً عرض ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ فقط وہی آیات کہ جن سے یہ شائبہ ہوتا ہے کہ شاید معصوم نے کوئی گناہ کیا ہے یا ترک اولا انجام دیا ہے، انشاءاللہ ان آیات کو بیان کریں گے، دیکھیں گے کہ قرآن کریم کیا کہتا ہے اور واقعاً ترک اولا کیا ہے یا نہیں کیا۔ پہلی آیت حضرت آدم علیہ السلام کے عنوان سے کیا ہے؟ آیت نمبر 30 ہے سورہ بقرہ کی۔ آیت نمبر 30 سورہ مبارکہ بقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَہ۔ ایک ایک کلمہ عرض کیا تھا کہ دیکھ کے آنا ہے آپ لوگوں کو، اور مفردات کے حوالے سے سارا کام کر کے آنا ہے، ایسے ہی تھا نا؟ تو سب سے پہلا کلمہ ہے وَإِذْ۔ اِذ کون سا کلمہ ہے؟ کون سا؟ ظرف زمان۔ کس پہ دلالت کرتا ہے؟ وقت پہ۔ زمان ہے، زمان ہے، خود ایسی بات ہے، وقت ہے۔ ترکیب کے اعتبار سے کیا واقع ہوتا ہے؟ مفعول فی۔ کس کے لیے؟ بعد والے کے لیے۔ احسن۔ وَاذْكُرْ اِذْ قَالَ رَبُّكَ۔ اِذ ظرف زمان ہے، مفعول فی ہے، فعل معذوف کے لیے، اور خود قرینہ آیت کے اندر موجود ہے کہ جب بھی اذ کر کے ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ بات اہمیت کی ہے۔ اور مخاطب کون ہے یہاں پہ؟ ملائکہ ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ کا یہی مخاطب ہے، ملائکہ نہیں ہے۔ بلے جب بات ہو رہی ہے، بات بتائی جا رہی ہے اور کسی کو بتایا جا رہا ہے، یادآوری کی جا رہی ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، بس اذ ظرف زمان ہے، مفعول فی ہے، فعل معذوف کے لیے۔ قال کیا ہے؟ باپ اجوف کا نصرہ ینصرو کے وزن۔ تو معنی کیا ہے تیسرے مرحلے میں؟ معنی دیکھا ہے؟ تمہارے رب نے کہا۔ کلمہ قال ہوتی کا معنی کیا ہے؟ مطلق بولنا، لیکن قریب ترین مواد کا معنی اس کا یہ کہ یہ قول کا معنی کلام ہے یا ہر وہ لفظ جس کو زبان بیان کرے، زبان پر کیا ہے ابشار ہوتا ہے، وہ بس خدا کی زبان ہے یہاں، چاہے وہ کلام کام ہو یا ناقص ہو۔ درست۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں رٹائی گئی ہیں، یار ہم نے بھیڑ چال کی طرح ان کو دیکھ لیا ہے۔ لفظ قال، قول، مقولہ، عربی میں اس کا معنی ہے ابراز و ما فی الضمیر۔ ابراز و ما فی الضمیر کو قول کہا جاتا ہے۔ ابراز یعنی ظاہر کرنا، ما فی الضمیر جو چھپی ہوئی چیز ہو اس کا اظہار کرنا۔ لیکن ہمارے لیے رائج کیا ہے طریقہ کہ ہم بول کر اپنا ما فی الضمیر بیان کرتے ہیں۔ وہ ظاہر سی بات ہے جو مادی موجود ہے، مادی موجود کے لیے یہی ہے کہ جب وہ بولے گا تو سامنے والے کو پتہ چل جائے گا کہ کیا چیز اس کے اندر چھپی ہوئی اور کس چیز کا یہ اظہار کرنا چاہ رہا ہے۔ اسی لیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ تکلموا تعرفوا فإن المرء مخبوء تحت لسانه۔ کلام کریں، کلام کرنے سے ہوگا کیا؟ ما فی الضمیر کا جب اظہار کرو گے پتہ چل جائے گا کہ آپ معرفت کی کس باب میں ہیں، کیا ہے آپ کے اندر خزانہ علم کا کون سا چھپا ہوا ہے۔
آیا جب اظہار کریں گے معمولاً، چونکہ انسان کے لیے اظہار مادی ہے، لسانی ہے، اس لیے معنی وہ کیا ہے کہ زبان کے ذریعے کسی نہ، زبان نہیں ہے اصل معنی قول یا مقولہ وہ چیز جو انسان کے اندر یا کسی موجود کے اندر ایک حقیقت چھپی ہوئی ہو، اس چھپی ہوئی حقیقت کا اظہار کرنا ہے۔ اظہار کرنے کے طریقے الگ الگ ہیں، اسی لیے صاحبان علم ہے نا، ابراز ما فی الضمیر، تو پھر ہر شے کے اعتبار سے ابراز قابل فرض ہوگا۔ وہ ایک اگر مادی ہے تو اس میں قول کیا ہے؟ بولنا ہے۔ اگر مانوی کوئی چیز ہے تو اس میں پھر بولنا نہیں ہے، کسی حقیقت کو ظاہر کرنا ہے۔ اب ظاہر کرنے کے طریقے مختلف ہوں گے۔ خدا چونکہ مادی نہیں ہے، تو جب مادی نہیں ہے تو اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ اسی حقیقت کے متناسب اس کا اظہار ہوگا۔ مثلا فرض کریں یہاں پہ کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ چیز نمایاں ہو جائے، تو نمایاں ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ پردہ ہٹانا کیا ہے؟ قول عربی زبان میں۔ بس ابراز کر رہے ہیں ما فی الضمیر، جو چھپی ہوئی ہے چیز، چھپی ہوئی چیز کے اظہار کرنے کو قول کہا جاتا ہے۔ بس ایک حقیقت تھی بنا میں خلافت، مقام خلافت، اس مقام خلافت کے لیے کینڈیڈیٹ معین کرنا تھا۔ اب جس نے معین کرنا ہے اس کا اظہار کرے گا، اور جس کے سامنے بیان کرنا ہے ان کے لیے اس حقیقت کو واضح کیا جائے۔ اور کون ہے جن کے لیے واضح کیا جا رہا ہے؟ وہ ملائکہ ہیں، اور ملائکہ بھی مجرد مخلوق ہیں، مادی مخلوق نہیں، اس کے اندر بھی جسم نہیں ہے، جسمانیت نہیں ہے، زبان نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہیں، لیکن سارا کام ہو رہا ہوتا ہے، جبکہ نہ آنکھ کے محتاج ہیں، نہ کان کے محتاج ہیں، کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، در عین حال حقائق سے آشنا ہے۔ کیسے اظہار کر رہا ہے خدا؟ بس اس موطن میں رہتے ہوئے، اس فضا میں رہتے ہوئے جس حقیقت کو برملا کیا جائے گا وہ قول کہلاتا ہے۔ اور اس آنکھ سے دیکھنا ضروری نہیں ہے، ممکن ہے یہ آنکھ ہو اور ممکن ہے آنکھ، در عین حال انسان بینائی والا کام کر رہا ہو۔ خود آپ اپنی ذات میں تھوڑا سا غور کریں، یہ کام آپ کرتے ہیں اور ہوتا ہے، لیکن توجہ نہیں ہوتی کہ جب آپ سو رہے ہوتے ہیں عالم خواب میں، یہ آنکھ کھلی ہوتی ہے یا بند ہوتی ہے نا؟ وہ آنکھ بند ہے، در عین حال ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو کس سے دیکھتے ہیں؟ یہ تو آنکھ تو بند ہے، السلام علیکم، یہ آنکھ بند ہے، در عین حال بینائی والا کام ہو رہا ہے۔ عالم خواب میں دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سن بھی رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ کان بند ہوتا ہے، یعنی یہ سارے اعضاء بند ہیں، در عین حال آپ کا کام ہو رہا ہے، بس دکھائی والا کام چل رہا ہے، در عین حال کہ یہ آنکھیں بند ہیں۔ اب اس کو تھوڑا سا اور اوپر لے کے آ جائیں، عالم عقل میں آ جائیں، عالم تجرد میں آ جائیں، تو جب آدمی عالم خواب میں ہوتا ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں اعضائے مثالی، مثالی اعضاء ہیں جن کے ذریعے آپ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس سے اگر آپ اوپر آ جائیں تو پھر اصل ان اعضاء کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، در عین حال یہ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے۔ بس ابراز کرنا، اظہار کرنا کسی چھپی ہوئی چیز کو، اس کو عربی میں قول کہا جاتا ہے۔ بس قول فقط ذہن میں یہ نہ آئے کہ انسان چونکہ بولتا ہے تو خدا بھی بولتا ہے، نا، ایک حقیقت کا اظہار کرنا تھا، ایک حقیقت کے اظہار کے لیے جس کلمے کا انتخاب کیا وہ عربی میں قول ہے۔ اب اس کے مصادیق مختلف ہیں، اور جس مصداق سے ہم آشنا ہیں، مانوس ہیں، وہ کیا ہے کہ زبان کے ذریعے آدمی بولتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اشاروں کی زبان بھی ہے، اشاروں میں تو زبان استعمال نہیں ہوتی، در عین حال اشاروں کے ذریعے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سمجھا رہے ہوتے ہیں، اظہار کر رہے ہوتے ہیں، ایک حقیقت کو دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں۔ عربی زبان میں یہ اشاروں کی زبان کیا کہلاتی ہے؟ قول۔ بس قول کا معنی کیا ہے؟ ابراز و ما فی الضمیر،
اور یہی ابراز و ما فی الضمیر ہر موجود کے اعتبار سے مختلف ہے. وہ جس طرح کی حقیقت ہوگی، جس طرح کا متکلم ہوگا، جس طرح کا مخاطب ہوگا، ان تمام تر شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک حقیقت ظاہر ہو جائے، اس کو عربی میں قول کہا جاتا ہے. اگرچہ اس کا مصداق جس سے ہم مانوس ہیں وہ کیا ہے کہ زبان سے تکلم کرتے ہیں، سامنے والے کو پتہ چل جاتا ہے، اس لیے ہم نے لفظ قول کا معنی کیا کیا ہے؟ کلام. درست نہیں ہے. اور یہ ایک بہت بڑی مشکل ہے قرآن فہمی میں کہ ہم انہی کلمات کو سن کر اس کا ایک معنی اور حقیقت اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں، اور ذہن میں بٹھانے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ اسی پہ کلمات کو حمل کرنا. اس کا دوسرا نمونہ لفظ کلمہ، معنی آئے گا بھی انشاءاللہ بعد میں جیسے عربی میں پہنچیں گے. کلمہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ جی ہاں، لفظ مستعمل کو، چونکہ یہ ادیبوں نے ہمارے ذہن میں یہ چیز ڈال دی ہے. اس لیے کیا کرتے ہیں، وہ کلمہ جب آتا ہے تو وہی ادبی اصطلاح فوراً ذہن میں آتی ہے. اور خداوند عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا ہے؟ کلمۃ اللہ ہے. وہ کیسا کلمہ ہے بھائی؟ ہے یا نہیں ہے؟ کہا ہے نا، کلمۃ القاہا الی مریم، ایک کلمہ ہے جو خدا نے القاء کیا ہے مریم کی طرف. حضرت عیسیٰ بھی کلمہ ہے. زید و عمر و بکر اور کالا اور یہ ساری یہ بھی کیا ہیں؟ وہ معنی معلوم نہیں ہے. کلمہ عربی زبان میں علامت ہوتا ہے، ذل علامت کے لیے. جو چیز بھی کسی کے لیے علامت بن جائے اس علامت کو کلمہ کہا جاتا ہے. اس لیے جب آپ کہتے ہیں قال کلمہ ہے، کیا مراد ہے؟ یعنی یہ علامت ہے کہ یہ فعل ہے. من کلمہ ہے یعنی یہ علامت ہے کہ یہ حرف ہے، یہ حرف کے لیے علامت ہے. قال فعل کے لیے علامت ہے. زید اسم کے لیے علامت ہے. یہ علامات ہیں. بس ہر کلمہ اپنے ذل علامت پر دلالت کرتا ہے. اب وہ کیا ہے؟ اعتباری بھی ہو سکتا ہے، جیسا زید عمر باقی یہ کیا ہے؟ اعتباری. مادی بھی ہو سکتا ہے، جیسے شجر و حجر و یہ ساری کائنات کیا ہے؟ یہ کیا ہیں؟ کلمات اللہ ہیں. درست ہے. کیوں کلمات ہیں؟ کیونکہ ہر ایک پتہ بتاتا ہے کس کا؟ خالق کا. چونکہ یہ خالق کائنات کے لیے علامتیں ہیں اور خالق کائنات کا پتہ بتاتے ہیں، اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلمہ، جس کی جمع کلمات ہیں. بس پوری کائنات کیا ہے؟ کلمت اللہ ہیں. ہر شے کائنات کی کلمت اللہ کہلاتی ہے، چونکہ اپنے وجود میں اپنی بساط کے مطابق کسی ذات کا پتہ بتا رہی ہوتی ہے. بس کلمہ کیا ہوتا ہے؟ جو ذل علامت کو بیان کرے، ذل علامت کی طرف رہنمائی کرے، ذل علامت تک پہنچائے. تو اس اعتبار سے وجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ کلمت اللہ ہے. یعنی حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی معرفت کا پتہ چل جاتا ہے، اللہ کا ایڈریس مل جاتا ہے، اللہ کی نشانی پتہ چل جاتی ہے. اور اسی اعتبار سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا کہ اس کائنات کے اندر خالق کائنات کے لیے سب سے بڑا کلمہ میں ہوں. یعنی جس طرح میں خدا کا پتہ بتاتا ہوں اور خدا کے لیے علامت بن جاتا ہوں، اس طرح سے کوئی بڑی چیز کائنات میں نہیں ہے جو خالق کائنات کے لیے کلمہ بنے. بس کلمہ علامت کو کہتے ہیں جو ذل علامت تک ہمیں پہنچائے. اب وہ مصادیق ہیں اس کے مختلف ہیں، کوئی اعتباری ہے، کوئی حقیقی ہے، کوئی مادی ہے، کوئی معنوی ہے، اور پھر کوئی نورانی ہے. بس کس لہٰذا بس کلمات کو سننے کے بعد، یہی مفردات سننے کے بعد ایک معنی ہم ذہن میں بٹھا لیتے ہیں، اور پھر جب بھی قرآن کے کلمات کو پڑھتے ہیں اسی ذہنی مفہوم پر اس کلمے کو حمل کر دیتے ہیں، جس سے مشکل کیا پیش آتی ہے کہ حقائق قرآنی انسان کے لیے واضح
نہیں ہو پاتے ہیں، پھر مشکل کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن جب کلمے کو گہرائی سے دیکھتے ہیں اس کے بعد فوراً کیا ہوتا ہے، آدمی اس حقیقت تک پہنچ جاتا ہے کہ جس حقیقت تک وہ کلمہ ہمیں پہنچانا چاہتا ہے. پس قال، قول یا مقولہ، معنی کیا ہے؟ ابراز ما فی الضمیر، چھپی ہوئی چیز کا اظہار کرنا قول کہلاتا ہے. قول چھپی ہوئی چیز کا اظہار کرنا ہوتا ہے. عقیدے کو بھی قول کہا جاتا ہے، جبکہ عقیدے میں لفظ تو نہیں ہوتا ہے، کلام نہیں ہوتی. در عین حال عقیدے کو کیا کہتے ہیں؟ قول کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ عقیدہ انسان کا چھپا ہوا ہوتا ہے، مخفی ہوتا ہے، نہیں معلوم. آپ توحید کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، نبوت کے بارے میں کیا ہے، امامت کے بارے میں کیا ہے، عدالت کے بارے میں آپ کی رائے اور آپ کا عقیدہ کیا ہے، نہیں معلوم. تو جب آپ اظہار کریں گے کیا بن جائے گا؟ قول. یہ آپ کا قول ہے. کیا مطلب آپ کا قول ہے؟ یعنی آپ نے بولا ہے، بولا کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے اپنے ما فی الضمیر کو ظاہر کیا ہے. ظاہر کرنے کے بعد کیا بن گیا ہے؟ قول. بس قول ابراز ما فی الضمیر کو کہتے ہیں. اب خداوند عالم نے جب اس حقیقت کو برملا کیا، ظاہر کیا، ظاہر کرنے کے بعد کیا بن گیا؟ قول خدا. اس حقیقت کے اظہار کو کیا کہا؟ قول. اسی لیے کہا ہوا اذ قال. یاد کریں آپ، اذ قال، جب خداوند عالم نے اظہار کیا. تیسرا کلمہ کیا ہے؟ ربوں کا. خدا کے اسماء ہیں بہت زیادہ. اب یہ عقائد میں بحث ہونی چاہیے اور انشاءاللہ ہوگی ذہن میں. خدا کی ذات، خدا کے صفات، خدا کے اسماء اور خدا کے افعال. اب ایک بات ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے دیکھ کر آئیے گا کہ اسماء اور صفات خداوند عالم میں کیا فرق ہے. کس کو کہیں گے کہ یہ اسم خدا ہے اور کس کو کہیں گے کہ یہ صفت خدا ہے. بس آپ نے کہا واللہ سمیع علیم، دو صفات ذکر کر دی کہ علیم صفت ہے، عزیز صفت ہے، قدیر صفت ہے. اور کبھی کہتے ہیں کہ نہیں، علیم اسم ہے، رازق اسم ہے، شافی اسم ہے. تو اسم اور صفت میں کیا فرق ہے، کیا معیار ہے کہ کس کلمے کو کہیں کہ یہ خدا کی صفت ہے اور کس کلمے کو کہیں کہ یہ خدا کے اسماء میں سے ایک اسم ہے. ہوم ورک یہ لکھ لیں اور پورے ہفتے تک انشاءاللہ اس پہ کام کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ پنجشنبے کو لے کر آئیے گا. مطلب کہ اگلے ہفتے یہ دیکھ کر آنا ہے. نتیجہ کیا ہوگا کہ اگر اسم اور صفت میں فرق معلوم ہو گیا تو ایک آپشن آپ کا اور ایک گزینہ آپ کا عقائد کے اعتبار سے حل ہو جائے گا. ضمناً جہاں پہ تنزیہ انبیاء کی بات چل رہی ہے اس بات کے نتیجے میں کئی ایک ایسی آواز ہیں جو ضمناً حل ہو جائیں گی. ربوں کا لفظ رب کیا ہے؟ خداوند عالم کے اسماء میں سے ایک ہے اسم بنام رب. رب اسم الہی ہے، متعدد اسماء ہیں خداوند عالم کے. آپ نے کلمہ سنا ہوگا کہ خداوند عالم کو جو اللہ کہا جاتا ہے تو اللہ کیا ہے؟ مستجمع جمیع صفات کمال، یعنی جتنے بھی کمالات ہیں وہ سارے کے سارے ایک ذات کے اندر موجود ہیں. درست ہے؟ اب ان کمالات کو ظاہر کرنے کے لیے مختلف کلمات کا سہارا لیا جاتا ہے. درست ہے؟ مثلا دور نہیں آئیں، اپنی ذات میں ملاحظہ کریں اور اس حدیث کا معنی واقعاً نزدیک تر ہو جاتا ہے انسان کے لیے. من عرف نفسہ فقد عرف، یعنی معرفت نفس زمینہ ساز ہے معرفت رب کے لیے. ممکن ہی نہیں کہ انسان معرفت نفس پیدا کر لے اور معرفت توحید پیدا نہ کرے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، تلازم ہے. اور معصوم کی زبان سے یہ کلمہ صاحب من عرف نفسہ فقد، تاکید کے ساتھ ممکن ہی نہیں ہے کہ معرفت نفس ہو اور معرفت رب. اپنی ذات میں دیکھیں، نفس کے اندر، آپ کے نفس کے اندر کتنے کمالات ہیں؟ ابھی یہاں پہ آج جو بیٹھے ہوئے ہیں کتنے کمالات ہیں؟ آپ کے اندر تقویٰ بھی ہے، آپ کے اندر علم بھی ہے،
آپ کے اندر اخلاقی کمالات بھی ہیں اور آپ کے اندر تدریس کا ملکہ بھی موجود ہے اور آپ تقریر کرنے کا کمال بھی اپنے اندر، یہ سارے کمالات ہیں یا نہیں ہیں؟ بس آپ ایک کمالات کا مجموعہ ہے. لیکن جب آپ درس پڑھا رہے ہوں تو آپ کو خطیب کہتے ہیں، آپ کو متقی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بس یہ لفظ مدرس کیوں انتخاب ہوا ہے؟ آپ کے کمال سے آپ کا یہ نام پڑ گیا ہے. جو کمال آپ ظاہر کریں گے اسی کمال سے آپ کا نام پڑ جائے گا، بدل جائے گا. اور جب آپ ممبر پہ آئیں گے اور آپ بولنا شروع کریں گے مخاطبین کے لیے تو آپ کو کوئی معلم، نمازی نہیں کہے گا، متقی نہیں کہے گا. کیوں نہیں کہنے؟ کہا کہ وہ کمال جس کو یہ ظاہر کر رہا ہے اس کے ساتھ یہ کلمات سازگار نہیں ہے. بس جب آپ ممبر سے بولیں گے تو آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ خطیب. یہ خطیب آپ کے لیے اسم ہے، مدرس آپ کے لیے اسم ہے. جب آپ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی عالم نہیں کہتا ہے، مدرس نہیں کہتا ہے، خطیب کیا کہتے ہیں؟ نمازی، عابد یا عبادت گزار. بس یہ جو کلمات ہیں آپ کے لیے انتخاب کیے جا رہے ہیں یہ کس وجہ سے ہیں؟ اس کمال کا لحاظ کرتے ہوئے جو آپ کے اندر موجود تھا، اور جیسے ہی آپ نے اس کمال کا اظہار کیا اس اظہار کرنے کی وجہ سے آپ کے لیے خاص نام پڑ گیا. آپ کے اندر متعدد کمال تھے لیکن ان کمالات میں سے جس کمال کا آپ اظہار کریں گے اسی کمال کے سائے میں آپ کا نام پڑ جائے گا اور نام منتخب ہو جائے گا. واضح ہے یا نہیں؟ یہ تو آپ اپنی ذات کے اندر دیکھ رہے ہیں نا. وہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی خطیب نہیں کہتا، آپ کو کوئی مدرس نہیں کہتا ہے، آپ کو کوئی عالم نہیں کہتا ہے، جبکہ وہ کمالات اپنی جگہ پہ آپ کے اندر موجود ہیں. یہی وجہ ہے بیٹا، کائنات ممکن کو چلانے کے لیے متعدد کمالات کی ضرورت ہے. ایک کمال سے کائنات نہیں چلتی ہے، متعدد کمالات چاہیے. ان کمالات میں سے ایک کمال کا نام کیا ہے؟ ربوبیت. ربوبیت ایک کمال ہے. معنی کیا ہے؟ اب آپ کو دیکھ کے آنا چاہیے تھا. یہ ربوبیت معنی کیا ہے؟ خوب ابھی اگلے ہفتے چونکہ پہلا درس ہے اس لیے تھوڑا بہت وہ رعایت کی جا رہی ہے، لیکن آئندہ درسوں میں اب انشاءاللہ آپ کر کے آئیں گے. حتماً کلمات کو ایک ایک کلمے کو آپ نے مفردات راغب میں دیکھ کر آنا ہے. جیسے ہی کلمہ استعمال ہوگا آیت کے اندر اس کلمے کو سب سے پہلے جا کر مفردات راغب میں دیکھنا ہے کہ مثلا رے بے یہ مادہ کس معنی کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے. حتماً دیکھ کے آئیے گا اور یہاں سے آپ کے لیے زمینہ فراہم ہو جائے گا قرآن فہمی کے لیے. ایسا ایسا محنت جب کریں گے ایک زمانے میں انشاءاللہ برجستہ ترین عالم بن جائیں گے. سب سے پہلے رب صیغہ کون سا ہے بیٹا؟ رب کون سا صیغہ ہے جی؟ ربابا. رب کون سا صیغہ ہے؟ اب یہ تو دیکھ کے آنا ہے نا بیٹا. صیغے کے اعتبار سے کیا بن رہا ہے کلمہ؟ مصدر، اس میں فاعل اور کون؟ تعجب ہے. خود دیکھ کے آئیے گا، پہلا دن ہے، زیادہ فشار نہیں لاتا ہوں. رب، رب، رباب، فاعل، بارر، حسن. حسن کون سا صیغہ ہے؟ صفت مشبہ ہے. حسن وہاں پہ نہیں کہتا مصدر ہے. وہ حسن ہو چونکہ رٹایا ہوا ہمیں صرف میں یہی تھا کہ حسن ہو تو صفت مشبہ ہے. وہ جو کلمہ اس کے وزن پہ آ جائے وہ بھی وہاں پہ آ کے پھر چونکہ ہمیں تو فقط حسن بتایا گیا تھا، رب تو نہیں بتایا گیا تھا. بر تو ہمیں نہیں بتایا گیا تھا. برن باررن، ربن ربابن. ہو رب سب سے پہلے کہ یہ کلمہ کیا ہے؟ مضاعف. رے بے ربابن مضاعف ہے، اس کا معنی الگ ہے. اور ایک کلمہ ہے ربابن
تیسرا کلمہ ہے رابایون، رابایون، رابابون، رابابون۔ قرآن نے جہاں پہ بھی یہ کلمہ استعمال کیا ہے رب تشدید کے ساتھ، وہ مضاف کا باب ہے۔ اب وہ بعضوں کو اس کلمے کی ہی حقیقت سے آشنائی نہیں ہوتی، بیچارے کسی جھانسے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ ربیانی، یہ ربیانی کون سا صیغہ ہے؟ ربیانی کیا ہے؟ ربا ربابا سے باب تفعیل ہے، اور یہ ذہن میں رکھ لیں، باب تفعیل مضاعف سے مجرد جب مزید میں تبدیل ہوتا ہے تو 3 کلمے بن جاتے ہیں۔ مدہ سے کیا ہوگا؟ مدہ دا، درست ہے؟ اور ربا سے ربا با۔ یہ یا کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ مضاعف میں مجرد جب باب تفعیل میں جاتا ہے تو تیسرا کلمہ یا میں بدل جاتا ہے، اور یہ فقط مضاف کا قاعدہ ہے۔ یہ ربیانی اصل میں کیا تھا؟ ربابانی، با تھا، یہ با ہے جو یا میں تبدیل ہوا ہے، اور اسی کلمہ رب سے ہے، ربابا، ربابا، ربابانی، با یا میں تبدیل ہوا ہے۔ دسا یدسو، داسا سا مجرد ہے، دسا سے باب تفعیل کیا بنے گا؟ دسا سا، وہ یہ کلمہ اضافہ ہو جائے گا نا بھائی، لیکن قرآن نے کیا استعمال کیا ہے؟ قد خواب من دساہا۔ یہ دسا کیا ہے؟ اس کا مادہ دال، سین، سین ہے، یا کہاں سے آ گیا ہے؟ کہ یہی باب تفعیل کا قاعدہ ہے کہ جب مجرد باب تفعیل میں جائے گا تو تیسرا حرف کس میں بدل جائے گا؟ یا میں تبدیل ہو جائے گا، اور یہی تبدیلی انسان کے لیے مشکل ساز بن جاتی ہے۔ اب ایک آتا ہے کیا کہتا ہے؟ رب رحمہما کما ربیانی صغیرہ، کا یہ وہی ربوبیت ہے۔ وہ دوسرا عالم اٹھ کے آتا ہے کہتا ہے ان کو صرف و ناب نہیں آتی ہے کہ یہ ربیانی رابیا سے ہے، رابابا سے نہیں ہے۔ اب اس بیچارے کو یہ معلوم نہیں ہے کہ باب طویل کا قاعدہ یہ ہے کہ تیسرا حرف باب طویل میں جا کر یا میں بدل جاتا ہے، اور اس کی بہترین علامت کیا ہے؟ مفردہ۔ رب اس کا معنی الگ ہے، رابیا کا معنی، رابیا کس کو کہتے ہیں؟ سود کو، ربا، جیسے کلمہ ربا نکلا، یہ ربا کیا ہے؟ سود کے معنی میں۔ اور ربا یعنی اگر رابا یا سے ہو تو معنی کیا ہوگا؟ سود، فائدہ۔ وہ سود اصل نہیں ہے یہاں پہ، والدین نے کیا سود دینا بچے کو؟ تربیت ہے، اور تربیت بھی رابابا سے ہے، رابا یا سے نہیں ہے۔ تربیت رابابا سے ہے، رببا یربب، تربیب، اور اسی تربیب کا دوسرا مصدر کیا ہے؟ تربیت۔ کیوں تربیت یا ہے؟ کہ چونکہ وہ با جو تیسرا با تھا وہ یا میں بدل گیا ہے۔ ربا یربی تربیتن، لیکن حروف اصلی رابا یا نہیں ہے، رابابا ہے، وہ تیسرا با یا میں بدلا ہے۔ پس تربیت رابا یا سے نہیں ہے، کیونکہ رابا یا کا معنی ہے سود، فائدہ، نفع، جو کہ یہاں پہ سازگار نہیں ہے۔ خوب اگر یا کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہے سود، پرافٹ، اور اگر رابابا سے ہو تو اس کا معنی کیا ہے؟ رے، بے، واو، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے بلندی۔ بلندی کو ربوا کہتے ہیں، قرآن نے اس کلمے کو بھی استعمال کیا ہے۔ ربوت بلندی کو کہتے ہیں، البتہ بہت سے کلمات ہیں جو بلندی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ علو کیا ہے؟ بلندی۔ رفعت وہ بھی، اسم وہ بھی بلندی۔ ایک معنی اس میں کیا ہے؟ سمو سے ہے نا، سمو کا معنی کیا ہے؟
بلندی. ربوا کیا ہے؟ وہ بھی ہو. اردو میں سب بلند ہے. وہ ہر ایک کے اندر پھر کیا خصوصیت ہے؟ انشاءاللہ جیسے ایک ایک کر کے آگے بڑھیں گے اس خاص گہرائی تک آپ کو جانا ہے. پس اگر رے بے واو ہو تو وہ بھی بلندی. مکان مرتفع کو ربوا کہا جاتا ہے. ربوا کیا ہے؟ رب. رے بے بے اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ رب کون سی ذات ہے؟ مربوب کون سی ذات ہے؟ رب یعنی لے جانے والا، مربوب جس کو لے جایا جائے گا. کائنات ہے مربوب اور خالق کائنات کیا ہے؟ رب. اور رب ہے کمال. وہ خاص کمال جب خالق کی کائنات سے ظاہر ہوتا ہے اس کمال کی بنیاد پہ خالق کی کائنات کو رب کہتے ہیں. کوئی اور کلمہ اس کے لیے سازگار. اور کائنات کے لیے خداوند عالم کے اسماء میں سے ایک اسم کیا ہے؟ رب. معنی کیا ہے؟ وہ ذات جو ایک ناقص موجود کو کمال تک پہنچائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ربوبیت یا رب. پس نقص سے نکال کر کمال تک لے کر جانا ایک موجود کو، اسی نظام کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ نظام ربوبیت. وہ مدرسہ القائم میں کیا ہوتا ہے؟ نظام ربوبیت ہے. نہ استاد کو پتہ ہے نہ شاگردوں کو پتہ ہے، اس لیے کوئی آتی ہی نہیں ہے. نظام ربوبیت. نظام ربوبیت کیا ہے؟ کہ ایک ناقص موجود کو جو بھی اس کے اندر کمیاں ہیں، نقائص ہیں، ان نقائص کو دور کرتے کرتے اس کو کہاں لے کے جانا؟ کمال تک لے کے جانا. کون سا کمال؟ کا جو اس موجود کے ساتھ سازگار ہے. اس نظام تک اگر آپ نے پہنچا جس نے یہ کام کر لیا اس ذات کو کیا کہیں گے؟ رب کہیں گے. وہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو کمالات سارے اس کے اندر ہوتے ہیں جی؟ بالکل بالفعل کوئی ہوتا ہے کمال. تو پھر والدین کیا کرتے ہیں؟ والدین نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اسی نقص سے نکال کر بچے کو کمال تک لے کے آنا ہوتا ہے. اسی وجہ سے والدین کو کیا کہا جاتا ہے؟ رب. نظام ربوبیت والدین کے ہاتھ میں ہے. یہی نظام ربوبیت کیا ہے؟ رب کے سائے میں چلتا ہے. اور جو یہ نظام چلائے اس ذات کو کیا کہتے ہیں؟ رب. بس خدا کو رب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ کائنات کو کمال تک لے جانے والا کام جب خالق کی کائنات کرتا ہے اس نظام اور اس کمال کے سائے میں خدا کو رب کہا جاتا ہے. اور نظام ربوبی کے سائے میں کائنات کو خدا کہاں کرتا ہے؟ کمال تک لے کر جاتا ہے. واضح ہے؟ نظام یہاں پہ دو ہو جاتے ہیں. ایک نظام ایسا ہے جو نظام تکوینی ہے اور دوسرا نظام کیا ہے؟ نظام تشریعی. تکوینی نظام کیا ہے؟ کہ جس میں ایک ذات کو کمال تک لے جایا جا رہا ہے لیکن وہ شے جو کمال تک جا رہی ہے اس کا کوئی ارادہ اور اپنا اختیار شامل نہیں ہوتا ہے. جا رہی ہے کمال تک لیکن کوئی اپنا اختیار. گندم کا دانہ آپ نے زمین کے اندر رکھا، اب اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ یہ کمال تک جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے؟ وہ جا رہا ہے، کمال تک جا رہا ہے. ایک زمانے میں کیا ہوگا؟ خوشہ ہوگا، پھر پودا ہوگا، پودے کے اوپر پھر کیا لگے گی. یہ سارا نظام کیا ہے؟ نظام تکوینی ربوبی. درست ہے؟ یہ جتنے درخت پروان چڑھ رہے ہیں یہ سارا کیا ہے؟ نظام ربوبی. یہ جتنے پتھر قیمتی بن رہے ہیں یہ کیا ہے؟ خاک ہی تھی نا. خاک سے کیا بن گیا؟ عقیق، فیروزہ، مرجان، ہیرا، لال، جواہر. یہ کیا ہے؟ وہ مٹی ہی تھی. مٹی تھی جو حرکت کر رہی تھی، کمال تک جا رہی تھی نقائص کو دور کر کے. اور ایک زمانے میں کیا بن گیا ہے؟ قیمتی ترین پتھر بن گیا ہے نا. یہ کس سائے میں ہے؟ نظام ربوبیت کے سائے میں. لیکن یہ ربوبیت کیا ہے؟ تکوینی ہے. ملائکہ بھی ناقص مخلوق تھی
اور خدا نے ان کو خلق کیا، خلق کرنے کے بعد کیا کیا؟ ان کو کمال تک پہنچایا. یہ کمال کون سا تھا؟ تکوینی. یعنی ملائکہ سے پوچھا نہیں میں کہاں تمہیں رکھوں، جہاں پہ جانا چاہتے تھے وہیں پہ خلق کر کے رکھ دیا. یہ کیا ہے؟ نظام ربوبیت تکوینی. اسی لیے خداوند عالم نے کیا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور جب تبلیغ کے لیے گئے اور فرعون سے کہا کہ انسان کے بچے بنو، اور خدا کے سامنے جھکو، تو اس نے پلٹ کر پوچھا تیرا خدا کرتا کیا ہے؟ کیا ہے کمال تیرے خدا کے اندر؟ وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خالق کے کمالات کا اظہار کیا. کیا کہا؟ ربنا الذی، ہمارا رب کون ہے؟ الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. میرا رب وہ ہے جو پہلے کائنات کو خلق کرتا ہے، ثم ہدا، پھر اس کو کمال تک پہنچاتا ہے. اور ہدایت ہوتی یہی ہے کہ نقص سے اٹھ کر آپ کو کمال تک جانا ہے. بس خدا ہوتا ہی وہ ہے، رب ہوتا ہی وہ ہے جو ناقص مخلوق کو نقص سے اٹھا کر کہاں لے جائے؟ کمال تک. تو جو ذات یہ کام کرتی ہے اس ذات کو کیا کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں. کو والدین کو رب کہیں تو کوئی شرک نہیں آتا. اب وہ بیچارہ خطیب پھنسا ہوتا ہے کہ اللہ کو بھی رب کہیں اس کو بھی رب کہیں تو شرک ہو جائے گا. پھر کیا کریں؟ کہنا رب رابا سے ہے اور والدین رابیا سے ہیں، یہ پرافٹ دیتے ہیں نا. پرافٹ سے کوئی باپ نہیں بنتا ہے، ربوبیت سے باپ بنتا ہے اور ربوبیت سے ماں بنتی ہے. اصل ماں اور باپ ہوتے ہی ربوبیت کے مظہر ہیں، اور ربوبیت سے ہٹ کے کوئی اگر ہر چیز میں تھوڑا بہت وہ آ جائے، کمال کا مسئلہ آ جائے تو فوراً شرک کی طرف بڑھ جاتے ہیں. خدا کے اسماء میں سے ایک اسم کیا ہے؟ حی. اب وہ ابھی معنی نہیں کروں گا، حی ہے نا. اب وہی معنی جو آپ لوگوں کے ذہن میں ہے. حی کا معنی کیا ہے؟ ابھی اسی پہ رہے، زندہ. حی زندہ ہے. آپ بھی زندہ ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ آپ بھی زندہ ہے، خدا بھی زندہ ہے. پھر مشرک ہو گئے آپ سب. وہ نظام خدا نابود ہو گیا جی. آپ بھی زندہ ہے، خدا بھی زندہ ہے، توحید ختم ہو گئی. کیا بات ہے؟ جو بھی کمال کو کہیں پہ دیکھ لیا فوراً شرک کا فتویٰ لگا کے اصل لوگوں کو چپ کرا دیا. ڈر جاتا نا آدمی، انہوں نے مشرک کہہ دیا. بس رب کہنے سے گھبرائے نہیں. جس کے اندر یہ نظام ہے نقص کمال تک پہنچانا، اس کو آپ اس کلمے سے مخاطب کر سکتے ہیں. مربی کیوں کہتے ہیں آپ؟ مربی وہ نہیں جو شہریت دیتا ہو، کیونکہ رابع یا ہو تو اس کا مطلب پرافٹ سود ہے نا. وہ چاول کی بوری دے دی مربی بن گیا نا. چاول دینے سے مربی نہیں بنتا ہے. آج دیکھ لیا ہم نے چاول کی خاطر کہاں سے کہاں پہنچ گئے. 10 ہے آپ کا، 10 میں آ گیا. جس کے لیے آئے تھے وہ چھوڑ کر دال چاول کے پیچھے کتنا گرا دی انسان نے اپنے آپ کو. ذلت کی انتہا ہے ایک طالب علم دینی کے لیے. ایک طرف چاول کی گولی تقسیم ہو رہی ہے اور ایک دفعہ آپ کی روح کی غذا بصورت کمال بیان ہو رہی ہے. انتخاب آپ کے ہاتھ میں. کیا انتخاب کیا؟ بہتر انتخاب. کس کو لے لیا؟ چاول لے لیا. کیا ہوا؟ گلے سے نیچے اترا، معدے میں گیا. جیسے معدے میں گیا جس راستے سے نکلا انسان کے لیے ذلت آور ہے. جہاں سے بھی نکلے گا واقعی ذلت آور ہے. جیسے گلے سے نیچے اتارا، ابھی جہاں سے بھی نکلے، منہ سے نکلے قے کی صورت میں تو بھی بدبودار ہے، اور اپنے مخرج اصلی سے نکلے تو بھی. اس کے لیے خدا نے خلق کیا تھا. ذلت کی انتہا نہیں. اور وہ کمال جس کے لیے آپ کو یہاں پہ لایا گیا تھا، کہا کہ اگر وہ کمال حاصل جہاں سے بھی وہ کمال ظاہر ہوگا آپ کے لیے عزت کا باعث بنے گا. عزت اور ذلت کے راستوں پہ لگا کر آپ کا اور میرا امتحان ہے. اگر 2 کلمے پڑھ لیے ہوتے علمی اعتبار سے، جس انداز سے بھی نمایاں ہوتے آپ کے لیے عزت کا باعث بنتے. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ وہی علم کم حاصل کرنے کے بعد زبان سے اس کا اظہار کرو تو بھی محبوب بن جاتے ہو. اعضاء و جوارح سے اس کا اظہار کرو تو بھی محبوب بن جاتے ہو. اگر مسلح پہ آ کر اس کا اظہار کرتے ہو تو بھی محبوب بن جاتے ہو.
تو ایک طرف خدا نے عزت کا راستہ رکھا ہے اور ایک طرف ذلت کا راستہ، اور ہماری اپنی قیمت ہم نے خود لگا لی کہ ہماری قیمت کیا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں علم کی لذت آئی نہیں ہے، اور اگر علم کی لذت آئی ہوتی تاج و تخت کو بھی ٹھوکر مار کر آپ علم کے لیے آ جاتے. لیکن افسوس کہ خیر عرض کرتا مربی کیا ہے؟ مربی بھی رابابا سے ہے. اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ نقص سے کمال تک لے کے جانا ہے، وہ مربی ہے. اور آج کل کیا ہے نظام، خدا ان کو ہدایت کرے کہ اگر یہ قابل ہدایت ہیں، یہ جانب المصطفیٰ، قیامت کے دن یہ کیا جواب دیں گے نہیں معلوم. وہ کون سے مربی رکھے ہوئے ہیں جو خود ناقص ہیں، بدبخت، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نقص کیا ہے اور کمال کیا ہے، اور نقص سے نکال کے کمال تک لے جانا کیسے ہے. وہ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ طالب علم بھی پریشان ہو جاتا ہے، آخر میں تھک جاتا ہے. بس کرو یار، تھکا دیا آپ لوگوں نے. یہ کون سا نظام ہے جس پہ آپ نے ہمیں آ کے رسوا کر دیا؟ نہ شوق سے کوئی آتا ہے، نہ شوق سے کوئی پڑھتا ہے، کیونکہ نظام ربوبیت کیا ہے، سارا درم برم ہو چکا ہے. چونکہ نظام درم برم ہوا ہے، نتیجہ کیا ہوا ہے؟ وہ اب نہ علم میں لذت آتی ہے، نہ کمال میں لذت، کیونکہ کمال کا پتہ نہیں ہے. اگر کمال کا پتہ چلتا ہے پھر انسان کو لذت آنا شروع ہو جاتی ہے. آج یہ کر رہے تھے کلمہ ربابا، اذ قال ربک، ربوبیت کیا ہے؟ نقص سے کمال کا سفر ہے ربوبیت. تو جو ذات یہ سفر کرواتی ہے اس ذات کو رب کہتے ہیں، یا اس ذات کو مربی کہتے ہیں، اور اس نظام کو نظام ربوبیت کہتے ہیں. یہاں پہ کیوں کلمہ رب استعمال ہوا ہے؟ کیونکہ جو کام اس کائنات کے اندر ظاہر ہونا ہے وہ کیا ہے؟ نظام ربوبی. اس لیے وَإِذْ قَالَ ربک کہا ہے، خالقہ نہیں کہا ہے، حی نہیں کہا ہے، رازق نہیں کہا ہے، شافی نہیں کہا ہے. کیوں نہیں کہا ہے؟ کہ چونکہ یہاں پہ ابھی مناسب نہیں ہے. ملائکہ کی بز میں خالق کائنات نے جب کلمہ رب کا انتخاب کیا ہے تو یہ بتانا چاہ رہے کہ تم بھی جو خلق ہوئے ہو ربوبیت کے سائے میں، اور یہ کائنات بھی جو چلے گی وہ بھی ربوبیت کے سائے میں. اور مشکل یہ ہے کہ یہ کائنات ربوبیت کے سائے میں چلے گی، لیکن اس کائنات کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ یہ نظام ربوبیت مجھ سے لے سکے. اس کائنات کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ نظام ربوبیت کو مجھ سے لے سکے. پھر کیا کیا ہے؟ اس لیے ضرورت پڑی کہ ایک بیچ میں خلیفہ بناؤ کہ جو خلیفہ تمہیں ربوبیت کی منزل پہ گامزن کرنے کے قابل بنا دے. مثلا بچہ والدین کی گود میں آیا، اور یہ بچہ جب تک والدین کی گود میں ہے یہ مدرسے میں پڑھنے کے قابل نہیں ہے، تو پھر والدین کیا کریں گے؟ اس قابل بنائیں گے کہ کل کو یہ مدرسے میں جانے کے قابل ہو جائے. اس لیے بیچ میں خدا نے والدین کو رکھا، والا ضرورت نہیں تھی والدین کو رکھنے کی، کیونکہ بچہ مستقیماً خدا سے لینے کے قابل نہیں تھا. اس کو کس کے حوالے کیا ہے؟ مربی کے حوالے کیا. یہ مربی اس قابل بنائے گا کہ کل کو یہ مکتب میں پڑھنے کے قابل ہو جائے گا، حوضے میں آنے کے قابل ہو جائے گا. لیکن مربی نے اگر خیانت کی تو کیا ہوگا؟ قابلیت اس کی تباہ کر دے گا، پھر مدرسے کے قابل نہیں ہوگا. اس میں سے ایک نظام کیا ہے؟ نظام حوضہ ہے، نظام مدرسہ. اس نظام میں جا کے کیا کرنا ہے؟ اسی نظام ربوبیت کو آگے بڑھانا ہے. اس میں فاعل چاہیے، قابل چاہیے. لہذا خدا نے سب سے پہلے کلمہ اپنے لیے کیا انتخاب کیا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، ربُّكَ کلمہ رب کا انتخاب کیا چونکہ نظام ربوبیت کو چلانا ہے. ایک نظام تکوینی ربوبیت ہے اور اس کے مقابلے میں نظام تشریعی ہے. نظام ربوبیت تکوینی میں ایک ہی راستہ ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے ہیں. راستہ فقط ایک ہوتا ہے اور اسی راستے پہ ایک موجود کو چلا دیا جاتا ہے اور وہ چلتا رہتا ہے نظام تکوین کے سائے میں. اور ربوبیت تشریع میں ہمیشہ دو راستے ہوتے ہیں اور دو راستوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. اس لیے اس نظام کو نظام تشریع کہتے ہیں. نظام تشریع میں ہمیشہ دو راستے ہوتے ہیں، کم از کم نظام تشریع میں ہمیشہ دو راستے ہیں. ان دو راستوں میں سے ایک کا
انتخاب کرنا ہے. آپ کو کمال تک جانا ہے. خدا نے راستہ رکھا ہے کیا؟ عبادت، معصیت. ایک راستہ جو کمال تک لے کے جائے گا، دوسرا راستہ جو کمال سے آپ کو محروم کر دے گا. آپ کو اختیار ہے کون سا راستہ چلتے ہو. عبادت، معصیت، خیر، شر، حسن، قبیح، سیئہ، حسنہ. یہ سارا نظام کیا ہے؟ نظام دو پہلو ہے. کیوں؟ چونکہ یہ نظام تشریعی ہے، تکوینی نہیں ہے. نظام تشریعی میں دو چیزیں ہیں. ایک وہ چیز ہے جو آپ کو کمال تک لے کے جائے گی، اور ایک وہ چیز ہے جو آپ کو کمال سے محروم کر دے گی. اور نظام تشریعی میں آپ کے پاس اختیار ہے. اس اختیار کے سائے میں اپنے کمال کو پانا ہے. اس کمال کو پانے کے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ چاول روٹی کا انتظام بھی کیا ہے، درس و تدریس کا بھی اہتمام کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چاول روٹی لے کے ہم کمال تک پہنچ جائیں گے. تو چاول روٹی سے کمال میں پہنچنا ہوتا تو بھینس با کمال ہوتی. ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنی قدر و قیمت کو اتنا گھٹا دیا ہے، گرا دیا اپنے آپ کو، کہ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کمالات ہمارے اوپر مخفی ہو گئے. اذ قال ربو. 10 منٹ کے لیے وقفہ دیتے ہیں آپ کو کہ مسلسل 2 گھنٹے سنیں گے تو بور ہو جائیں گے. 10 منٹ بیچ میں رک کے بریک لے کے انشاءاللہ پھر 2-4 منٹ کے لیے. اور اگر اگلے ہفتے سے بھی یہی سلسلہ رہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین. وہ سلسلہ کلام ہمارا سورہ واقعہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں جاری تھا. کہاں پہنچے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ. رب. اب انشاءاللہ یہ کام ہے جو آپ اگلے ہفتے کر کے آئیں گے کہ رب کیوں کہا؟ کیونکہ جو کام لینا تھا اس کام کے ساتھ یہ کلمہ سازگار ہے. ایک اور مطلب ہے، میں آج کر دیتا ہوں، انشاءاللہ بعد میں جا کر تفاصیل میں دیکھ سکتے ہیں. بہت سی ایسی آیات ہیں جن آیات کے اندر مخاطب کون ہے؟ رسول اللہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آیا جہاں جہاں پہ بھی خدا نے پیغمبر اسلام کو مخاطب کیا ہے تو مخاطب حقیقی فقط پیغمبر کی ذات ہیں، اور پیغمبر کی ذات کے علاوہ کوئی مخاطب نہیں ہے. یہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ دو طرح سے ہے. کبھی کبھی واقعاً پیغمبر اسلام ہی مخاطب ہیں اور پیغمبر کے علاوہ کوئی اور مخاطب نہیں ہے. وہ کون سا مورد ہے؟ جہاں پہ پیغمبر اسلام سے ہٹ کر دوسری مخلوقات اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ مخاطب خدا بن سکیں، تو وہاں پہ خداوند عالم اپنے محبوب کو مخاطب قرار دیتا ہے، چونکہ مخلوق کے اندر صلاحیت ہی نہیں. قل هو اللہ احد. یہاں پہ مخلوق میں صلاحیت نہیں ہے کہ یہ توحید کی نسبت مخاطب بن سکیں. یہاں پہ کیا ہے پھر؟ بھلے مخاطب حقیقی پیغمبر اسلام کی ذات ہے. دوسرا مورد جہاں پہ خدا بھی مخاطب جب کر رہا ہوتا ہے، رسول بھی مخاطب بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور دوسرے بھی صلاحیت رکھتے ہیں. وہاں پہ کیوں رسول کو مخاطب بنایا جاتا ہے؟ وہاں پہ اظہار توبیخ کے لیے کہ تم اس قابل نہیں میں تم سے بات کروں. لہذا کیا ہوتا ہے؟ میں اپنے محبوب کو مخاطب، تم اس قابل نہیں ہو، یعنی تمہاری صلاحیت کمال کے اعتبار سے ایسے نہیں ہے کہ میں تمہیں. اور یہ انسانوں میں بھی ہوتا ہے. بعض لوگ ہیں وہ آ کے جب منہ لگنا چاہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ تم اس قابل نہیں میں تمہیں منہ لگاؤں. پھر کیا منہ موڑ لیتا ہے، دوسرے سے بات کر رہا ہوتا ہے. یہ جو دوسرے سے بات کر رہا ہے یہ کیا ہے؟ اظہار کر رہا ہے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ میں تمہیں مخاطب قرار دوں. ہوتا ہے نا کبھی گھر کے اندر، اب وہ بیٹی بھی ہوتی ہے بہو بھی ہوتی ہے. بہو جب کوئی خراب کاری کرتی ہے تو بہو کو سنانا مقصود ہوتا ہے، مخاطب اس کو نہیں بناتی ہے. مخاطب کون ہوتی ہے؟ بیٹی. سنانا کس کو ہوتا ہے؟ ہاں. لیکن بہو اس قابل نہیں ہے کہ ساس اس کو مخاطب کرے یا منہ لگائے، تو وہاں پہ پھر بیٹی کو کہہ کے یہ کہتی یہ کرو یہ کرو یہ کرو. اب وہ تو کر رہی ہوتی ہے، پھر اس کو کیوں کہہ رہی کہ یہ کرو یہ کرو؟ وہ کہا کہ جس کان ہے وہ سن لے کہ میں کس کو کہہ رہی ہوں. یہاں پہ ایک مقولہ عربی کا استعمال ہوتا ہے، ایاک اعنی
واسمعی یا جارہ، یہ مقولہ ہے، یہ اردو میں بھی اس کا محاورہ کیا ہے، کہوں بیٹی سے سناؤں بہو کو، یہ ایا کہانی مخاطب آپ ہیں، واسمعی یا جارہ پڑوسی تم سنو، سنانا تمہیں مقصود ہے، اس کو سنانا مقصود نہیں ہے۔ بس دوسرے خطابات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ واقعاً پیغمبر اسلام سے ہٹ کر دوسرے مخاطب بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، وہاں پہ مخاطب فقط پیغمبر کی ذات ہے، اور بس اوقات دوسرے بھی مخاطب بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن کمال میں اتنے لیول پہ نہیں ہے کہ خدا ان کو مخاطب قرار دے، تو وہاں پہ مخاطب اپنے محبوب کو کرتا ہے، سناتا کائنات کو ہے۔ اور یہ بہت سے ہیں، مثلاً وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ مخاطب کون ہے؟ پیغمبر ہے نا، وہ پیغمبر نے کام کیا نہیں کیا، تو کیوں کہا؟ کام کسی اور نے کیا ہے اور ذلت آمیز کام کیا ہے، بدترین کام کیا ہے شرک، اور اس کا نتیجہ بتانا تھا کہ اگر شرک کرے ہوئے دیکھا ہوگا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ مخاطب حقیقی کون ہے؟ انسان ہے، لیکن انسانوں کے اندر اتنا کمال نہیں تھا کہ ان کو منہ لگا کے خدا کہے کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، نہیں۔ پھر مخاطب کس کو بنایا ہے؟ تو یہاں پہ مخاطب حقیقی پیغمبر نہیں ہے، مخاطب حقیقی کون ہے؟ عام انسان ہے، لیکن عام انسان چونکہ کمال سے گر گئے ہیں اس لیے مخاطب نہیں بن پائے، مخاطب رسول کو بنا دیا، سنایا انسانوں کو دیا۔ اور تیسرے خطابات وہ ہوتے ہیں کہ جہاں پہ خود انسانوں کو مخاطب کیا جاتا ہے، اور اس کو مخاطب کرنے میں بھی تعبیریں مختلف ہیں، کہ یا ایھا الناس کہا بشریت، اور کیا کہا؟ کہیں پہ اہل الکتاب کہا، دائرہ محدود کر دیا، اور کہیں پہ انسان یا ایھا الانسان، وہ بھی عمومی ہے، یا ایھا الذین آمنو کا یہ دائرہ اور تنگ کر دیا۔ بس اس اعتبار سے مخاطبین کے 3-4 گروپ بن جاتے ہیں کہ ہر ایک گروپ کو مد نظر رکھتے ہوئے خطاب کیا جائے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، ربو کا کاف کیا ہے بیٹا؟ حرف خطاب ہے۔ خوب، اگر حرف خطاب ہو تو مضاف الیہ، حرف مضاف الیہ ہوتا ہے، صرف ضمیر ہوگی، ضمیر ہے۔ ربو کا کون سی ضمیر ہے؟ مخاطب کی، یہاں پہ بن کیا رہی ہے؟ مضاف الیہ۔ مضاف الیہ کس کا خاصہ ہے؟ اسم کا۔ اسم کی اصل کیا ہے؟ اور یہ کیا ہے؟ مبنی ہے۔ کیوں؟ ادھر سے آواز آئی نہ، اسم کی ایک ہی خاصیت ہے، محرم ہونا ہے، مبنی ہونا خلاف اصل کے لیے دلیل چاہیے۔ وہ کاف ہے، ضمیر ہے، اور ضمیر بن کر اسم ہے، اسم کی اصل محرم ہے بیٹا، خوب آسان۔ اس کے بعد جب اسم حرف کے ساتھ شباہت مدنی پیدا کر، کلمہ مدنی ہے، مدنی نہیں ہے، اس کا معنی الگ ہے، مدنی کا معنی الگ ہے، مدنی الگ ہے۔ مدنی کس کو کہتے ہیں؟ دنو سے، دنو کا معنی کیا ہے؟ قریب، مدنی قریب کرنے والا، شباہت مدنی یعنی جو قریب کر دیتی، کس کو؟ کس کے؟ حرف کے جب قریب ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بیچارہ اپنی حیثیت کھو دیتا ہے۔ کیوں کھو دیتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، یہ قانون ہے خدا کا، الطیبات للطیبین اور الخبیثات للخبیث، نظام ہے خدا۔ طیب طیب کے ساتھ مشہور ہوگا، خبیث خبیث کے ساتھ مشہور ہوگا۔ اور ہم اس نظام دنیا میں آئے کس کے لیے؟ اسی دو راہ پہ کھڑے ہیں، اپنے آپ کو مقام طیب پہ لے کے آ رہے ہیں یا مقام خبیث پہ لے کے آ رہے ہیں۔ نظام تشریع یہی ہے، اختیار ہے۔ شباہت مدنی جو اسم کو حرف کے، جب حرف کے قریب ہوتا ہے تو بیچارہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ اسم جو سمو بلندی سے تھا پست ہو جاتا ہے، پست ہو کے مبنی ہو جاتا ہے۔ وہ پس شباہتیں انسان کو بلے پست کر دیتی ہیں، یا یہی شباہتیں انسان کو
عظیم کر دیتی. السلمان منا اہل البیت. اجر وہ کہاں پہنچ گیا؟ شباب تھی، شباب مدنی تھی. جیسے شباب پیدا کی ویسے قریب ہو گیا. رذیل انسان کے ساتھ شباب پیدا کریں گے تو رذل ہو جائیں گے، عزیز انسان کے ساتھ شباب پیدا کریں گے تو عزیز ہو جائیں گے. تو یہاں پہ بتانے کا ہوا اذ قال ربک. تو یہاں پہ مخاطب فقط رسول ہیں یا مخاطب کوئی اور بھی ہے؟ لکھ لیں بریکٹ میں، تھوڑا بہت خود اگلے ہفتے یہ کام کر کے آئیں. اذ قال ربک، آیا وہاں پہ مخاطب حقیقی فقط پیغمبر اسلام کی ذات ہے یا نہ مخاطب یہاں پہ عمومی ہے؟ درست ہے. دوسرا عمر اور اگر رہتے یہ سارا کام کر کے آنا ہے، پلس جو آیت کے اندر باقی کلمات ہیں وہ بھی اسی انداز سے دیکھ کر آنے. وہ کیا کہا؟ اذ قال ربک، کیا کہا؟ آگے کیا ہے؟ آیت کیا ہے؟ للملائکہ. لام کیا ہے یہاں پہ؟ حروف جارہ. حروف جارہ میں سے ہر اس کا ایک خاص معنی ہوتا ہے. یہاں پہ لام کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے جی؟ جی تخصیص کے لیے لام تخصیص کے لیے، کیونکہ تخصیص کی دو قسمیں ہیں، ملکی اور اضافی. اچھا درست. معنی بہت سے ہیں. جی لام تخصیص کے لیے ہوتا ہے، لام علت کے لیے ہوتا ہے، لام فائدے کے لیے ہوتا ہے، قسم کے لیے بھی ہے، قسم کے لیے ہے، تعدیہ کے لیے، بہت کچھ ہے. ان متعدد معنی میں سے یہاں پہ کون سا معنی سازگار ہے؟ مطالعہ نہیں کیا. تخصیص ملکی. تخصیص ملکی اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ فقط ملائکہ کے ساتھ خاص ہے. صاحب عاقل ہیں. تو جن کیسے آ گیا؟ شیطان کیسے گھس گیا اس میں؟ تو تیسرا عمر ایک ایک کر کے سارے معنی کو دیکھنا ہے کہ لام کے کتنے معنی ہیں. ایک ایک معنی کو یہاں پہ فٹ کر کے ترجمہ کرنا ہے آپ نے. لام اس معنی میں ہو تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا، اس معنی میں ہو تو کیا ہوگا، اس معنی میں ہو کیا. آخر میں آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ اس کے چند معنوں میں سے کون سا معنی اس آیت کے ساتھ سازگار ہے. خوب یہ کام کریں گے اس سے نتیجہ کیا ہوگا؟ تو اس کے بعد آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ آپ آیات کا ترجمہ آسانی سے کر لیں گے. تو آخری کلمہ بیان کریں، بس تقریباً ہمارا وقت بھی اختتام پہ. ملائکہ تو جو کام دیکھنے والا ہے وہ یہ ہے، مل ملک مل، یہ تین کلمے ہیں جن کا معنی دیکھنے کی ضرورت ہے. مل ملک مل. ملک صفت مشبہ ہے اس میں نہیں جائیں، مالک اس میں فاعل ہے اس میں نہیں جائیں، وہ معنی نہیں دیکھنا ہے کیونکہ مشتقات کا معنی الگ ہے. مادہ جس سے مشتقات جنم لیتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا. ملک سے بھی اس میں فاعل کیا بنے گا؟ مالک. ملک سے بھی اس میں فاعل کیا بنے گا؟ مالک. ملک سے بھی اس میں فاعل کیا بنے گا؟ مشتقات کے اوزان اپنی جگہ پہ باقی ہیں، وہ مادہ ہے جس مادے کو دیکھ کر آپ کو معنی لینا ہے. کچھ چوتھا عمر ملائکہ کیا ہے؟ ملک سے ہے، ملک سے ہے، ملک سے ہے. کس کلمے سے بنا ہے؟ ایک. اور دوسرا یہ کیا ہے؟ جمع ہے. کون سی جمع ہے؟ پہلا سوال، جمع قلت ہے یا کثرت؟ جمع ہو. جمع قلت کے اوزان کیا ہیں؟ مخصوص ہیں. ایسے ہی ہے نا. تو جب مرور کریں گے اس کے بعد پھر دوبارہ سیوتی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس انداز میں جب آپ قرآن کے ساتھ آپ کی بات خورد ہوگی تو پھر سیوتی رٹنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پتہ ہے ہمیں کہ ادبیات کیا ہیں. بس پہلا سوال، جمع قلت ہے یا کثرت؟ اور جمع کثرت میں جو جمع استعمال ہوتی پھر اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جمع اور دوسری کیا ہے؟ جمع الجمع. خوب یہ جمع ہے یا جمع الجمع ہے؟ دیکھ کے آئیے گا.
ہو جب جمع الجمع ہے، تیسرا قاعدہ کہ جمع اگر کلمہ استعمال ہوتا ہے کس معنی پہ دلالت کرتا ہے؟ جمع کا کلمہ کس پہ دلالت کرتا ہے؟ عمومیت پہ. عمومیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کثرت. اور جب جمع پہ خود الف لام داخل ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ عمومیت مؤکد ہو جاتی ہے. اس سے پتہ کیا چلا؟ اذ قال ربک للملائکہ، ملک کی جتنی اقسام ہیں ملائکہ کی سب کے سب مخاطب تھے، یعنی کوئی بھی اس میں مستثنا نہیں ہے، چونکہ ملائکہ ہے جمع، اور جمع بھی جمع ہے کثرت، اور جمع کثرت عمومیت پہ دلالت کرتا ہے، اور اس سے ہٹ کر خود الف لام بھی داخل ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ عمومیت اس حد تک ہے کہ ایک فرد بھی وہاں پہ مستثنا نہیں ہے. آخری حکم ہے. ملائکہ کے اندر تا کون سا ہے؟ اب یہاں سے کیا پتہ چلے گا کہ تا کی بہت سی اقسام ہیں. ملائکہ کے اندر تا کون سا ہے اور خلیفے کے اندر تا کون سا ہے؟ کل انشاءاللہ اگلے جلسے میں دیکھ کے آئیے گا. وہ خلیفے کے اندر بھی تا ہے، ملائکہ کے اندر بھی تا ہے. دونوں تا میں کیا فرق ہے؟ وہ ملائکہ کو مخاطب بنایا، مخاطب بنا کر ایک اعلان کیا. اعلان کیا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اب وہ ایک کلمہ کر کے بیان کریں گے. خود سب سے پہلے یہ جملہ ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ جملہ ہے. یہ جملہ کیا بن جائے؟ مقولہ ہے قول. بس یہ مقولہ قول ہے. اور مقولہ قول کیا ہوتا ہے؟ جملہ. اور جہاں پہ جملہ استعمال کرنا ہو کون سا کلمہ استعمال ہوتا ہے؟ انا یا انا؟ انا. بس انا اور انا کے موارد رٹنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں پہ آپ کو کلام میں مفرد چاہیے ہوگا کیا استعمال کریں گے؟ اور جہاں پہ جملہ چاہیے ہوگا وہاں پہ پھر رٹاتے ہیں. یہ کالا یقولے کے بعد انا ہوتا ہے نا، کالا میں یاد نہیں ہے. علم یعلم کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ رٹایا ہوا ہے. وہ قرآن میں جا کر دیکھیں کئی موارد جہاں پہ مادہ علم ہے اور بعد میں کلمہ انا استعمال ہوا ہے. کیوں؟ معیار بتاؤ ان چاروں کو. معیار پتہ چل جائے تو پھر موارد رٹنے کی ضرورت نہیں ہے. واپس آ جائیں. اذ قال ربک للملائکہ. ابھی ملائکہ رہتا ہے کلمہ ہے، اور اس کے بعد پھر دوسرے کلمات، اور یہ سارے کلمات جب یہ سارے تمام ہو جائیں گے تو ایک نظام سامنے آ جائے گا کہ خدا نے آدمیت کو خلق کیا. آج کیا تھا آدمیت کا معنی اب ہے نا ذہن میں انشاءاللہ. عدیم الارض، پوری کائنات کا خلاصہ اور نچوڑ بنا کر آدم بنا دیا. اسی وجہ سے آدم کو کیا کہتے ہیں؟ صفی اللہ. کیوں کہتے ہیں صفی اللہ؟ خلقت کے ساتھ سازگار ہے. صفی کس کو کہتے ہیں؟ صفت. صفی مصفہ کس کو کہتے ہیں؟ چائے بناتے ہیں، پیتے ہیں آپ توجہ نہیں کرتے. چائے بنانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ کپ میں رکھ کے ہاں اس پونی کو صفی کہتے ہیں. وہ پونی جو رکھ کے گلاس پہ چائے ڈالتے ہیں تو کرتی کیا ہے؟ ہاں پتی کو الگ کر دیتی ہے، ہو گئے الگ سا، خالص چائے نیچے آ جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں صافی، صفت، صفی. وہ کیوں حضرت آدم صفی ہیں؟ کہ یہ کائنات کا نچوڑ ہے. پوری کائنات اپنے کمالات کے سائے میں جہاں پہ آ کر اکٹھی ہوگی وہ مقام کیا ہے؟ مقام آدمیت. اس لیے خدا نے پہلا جو خلیفہ بنا اس کا نام بھی کیا رکھا؟ آدم. یہ آدم کون ہے؟ کہ یہ پوری کائنات کے کمالات کا مجموعہ میں نے اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے اس کو آدم بنا دیا. چونکہ پورے کمالات کا مجموعہ تھا یہ، اس لیے یہ کیا بن گیا؟ میرا خلیفہ بن گیا ہے. وہ بس خلیفے کے لیے زیادہ زور لگانے کی ضرورت. وہ کیوں ملائکہ نہیں بنے؟ کہ تمہارے اندر ایک کمال تھا بقیہ نہیں تھے، اس لیے تم خلیفہ بننے کے قابل. لہذا زیادہ تقوی کی باتیں بھی نہیں کرو.
وہ جو کامل خلیفہ ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے. آپ بھی یہ کام کرتے ہیں. بعض برتن ہوتے ہیں ناقص، بعض ہوتے ہیں کامل. وہ جب ناقص برتن پھینک دیتے ہیں، ٹوٹا وہ کب ہو تو آپ اس میں چائے نہیں ڈالتے ہیں. کیوں؟ اس میں صلاحیت نہیں ہے. ہاں ہونا چاہیے اس چائے کے ساتھ سازگار کب وہ ہونا چاہیے. وہ ملائکہ خلافت کے ساتھ سازگار آئے گا انشاءاللہ. وہاں پہ عرض کروں گا جب ملائکہ کا کلمہ بیان ہوگا وہاں پہ عرض کر دوں گا. ملائکہ نہیں تھے، تمام کمالات کا مجموعہ نہیں تھے، اس لیے خلیفہ بننے کی صلاحیت کیوں؟ آدم خلیفہ بنا کا خود آدمیت بتاتی ہے کہ یہ خلیفہ بننے کے قابل ہے. کیوں؟ چونکہ پوری کائنات کے کمالات کو نچوڑ کر کے خالص کر کے ایک جگہ رکھا تو وہ آدم بن گئے. وہ آدمیت ہی مجوز ہے خلافت کا، اور جو آدم ہے وہ خلیفہ بننے کی، جس میں آدمیت کی بو ہے وہی خلیفہ بننے کے قابل ہے. آدمیت بن اپنائیں، آدم بننے کی کوشش کریں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. خوب یہ للملائکہ جب واضح ہو جائے گا، لام کا معنی پتہ چل جائے گا، ملائکہ کلمہ واضح ہو جائے گا، تا کا پتہ چل جائے گا، اور اس کے بعد حقیقت ملک جب ہمارے سامنے آئے گی اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ یہ آیت تھوڑی بہت ہمارے سمجھ میں آ جائے گی اور ایسا ایسا مقصد کے قریب ہو جائیں گے. ابھی باقی کلمات رہتے ہیں انشاءاللہ. اگلے درس کے لیے آمادہ رہیں، اس آمادگی کے ساتھ آئیں، اور اس آمادگی کے بعد انشاءاللہ قرآن کی لذت سے آہستہ آہستہ مانوس ہو جائیں گے. اور جس دن انس پیدا ہو جائے گا اس کے بعد پھر پھر کوئی شامل ہی ہمیں آئے جہاں دونوں نہیں بلائے گی. بلائے گی تو نہیں جائے گی. بلائے گی بھی صحیح تو بھی 10 منٹ